روحانیت یہ ہے کہ جو آپ کا کمرہ ہے اس کو آپ اگر اور خوبصورت بنا دو، یہ روحانیت۔ دیکھیں کیسی بات، وہ یہ ہے کہ جب حاضر غائب ہو جاتا ہے تو غائب حاضر ہو جاتا ہے۔ اس پوری عبادت کا ایک جملے میں یہی مطلب ٹھیک۔ مجھے جب پہلی جو آپ نے مجھے نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی، ایسے بیٹھو جیسے نہیں ہو، ایسے بیٹھو جیسے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری عبارت کا یہی خلاصہ۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے بیٹھو جیسے مٹی ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مٹی میں سے پھر پھول نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غائب، جب بیج غائب ہو جاتا ہے تو پھر ہی پھول حاضر ہوتے ہیں۔ اور عالم امر وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے دنیا میں نظر آتے ہیں اس سے پہلے وہ فیصلے جو ہے نا وہ عالم امر میں ہوتے ہیں۔ تو عالم امر میں جب کربلا کا فیصلہ ہو رہا تھا تو یہاں تک جب بات آئی کہ بھائی نہیں، بچے نہیں، قبیلہ نہیں، کوئی قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی نہیں، تو اس کے بعد بات آئی، کسی نے غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بابا جی نے ایک بات کی ہے کہ روحانیت یہ ہے کہ آپ کا ایک کمرہ ہے اس کو اور خوبصورت بنا۔ یعنی اتفاق سے ہمارے پاس 2 پروفیشنل پروڈیوسرز آئے ہیں ٹی وی چینل کے، اور انہوں نے آ کے نا یہ لائٹنگ کیمرہ وغیرہ سارا ٹھیک کیا، تو ایسے لگے بابا پتہ چل اس کیوں جس موشن کمرے کو ہم نے خوبصورت بنایا نا آج، یہ کام کیا ہے۔ وہ دیکھیں بابا وہ اپنی وہ تصویر دیکھ بابا، وہ آنکھیں دیکھ ذرا جی، خوبصورتی کمرے میں ہم نے ڈیکوریشن کی ہے آج۔ تو وہ بابا نے کہہ دیا کہ روحانیت یہ ہے کہ جو آپ کا کمرہ ہے اس کو آپ اگر اور خوبصورت بنا دو، یہ روحانیت۔ دیکھیں کیسی بات، کیسی عجیب بات جی۔ تو آج ہم نے اسپیشلی اس پہ توجہ دی ہے کہ یہ ذرا ہمارا سیٹ جو ہے جسے سیٹ کہتے ہیں ٹی وی کی لینگویج میں اور فلم کی لینگویج میں اس کو سیٹ کہتے ہیں، تو آج ہم نے ذرا اپنا سیٹ جو ہے نا اس کو سیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ یہی بابا حضور نے فرمایا کہ کمرے میں ڈش آرڈر ہے اس کو آرڈر میں کر دو، یہی روحانیت، اور ذرا خوبصورتی پیدا کر دو چیزوں میں، یہ روحانیت، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کو محبوب سمجھ کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دو، تو یعنی کہ عبادت جو ہے وہ شوق اگر آ جائے اس میں، فرض جو ہے وہ اگر شوق بن جائے تو یہ روحانیت ہے۔ باقی ڈیٹیل تو آپ نے سنی ہے، تو یہ ایک بڑی جو بات تھی مجھے محسوس ہوئی۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ محفل شروع ہونے سے پہلے قبلہ دین محمد صاحب نے نا ایک بڑی مشکل سی عبارت مجھے دکھائی جو آج سے کوئی میرے خیال ہے 70 یا 100 سال پہلے لکھی گئی ہے، کہ اردو میں لکھی گئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی اردو اگر آپ پڑھیں تو عام ہمارے لیے ذرا مشکل ہے۔ تو وہ عبارت کے متعلق مولانا نے کہا کہ یہ اس کا جواب چاہیے، تو وہ جواب مل گیا کہ نہیں۔ ایک عبارت ہے، یہ تاجدار گوجرا پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکز، اللہ ان کے درجہ اور بلند، ان کی تحریر ہے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے کی تحریر ہے۔ وہ پاک ہے وہ ذات جمیل کہ اس کا نمود ہی اس کے چہرہ ظہور کا نقاب ہے، اور اس کا غلبہ ظہور ہی اس کے جمال حقیقت بطون کا حجاب ہے۔ اے منازل معرفت کے راہ رو بھائی، اگر تجھے 1000 سال کی زندگانی بخش دیں اور اپنی زندگی میں تو ہر انواع و اقسام کی عبادتوں سے سلوک کا راستہ طے کرتا رہے، ہر چند کہ یہ تیری جد و جہد نتائج میں درجات عالیہ کے حصول کا موجب اور اثرات میں کشف و کرامات کا باعث ہوگی، لیکن مقصد
असली महबूब अज़ली का कुर्ब व वस्ल और शाहिद लम यज़ली का मुशाहिदा, सिवाय तरीक़ा सलूक हस्ती ज़ात के सामने खुदी मौहूम और हिजाब तय्युन को मिटाने और बग़ैर वसूल सरहद फ़ना मनशाए अहकाम व आसार वजूद ज़िल्ली से कता नज़र करके वजूद हकीकी को पेश नज़र करने के, जो कि सब अशगाल सलूक तरीक़त के लिए बमंज़िला छिलका उतार कर मग़ज़ बरआवरदा के है, हासिल नहीं कर सकता। आरिफ जामी फरमाते हैं, अज खुद बगुस्ल जामी मीज़न दर गुमनामी का अंदर ततुक वहदत बेगाना तुरा याबम। ए जामी खुदी मोहुमा को तोड़कर कल अदम समझकर गुमनामी का राह इख्तियार कर, या गुमनामी का दरवाज़ा खटखटा, क्योंकि तौहीद में तेरे तय्युन व तनज़्ज़ुल की हस्ती मोहूम में बेगाना है। कुछ समझ आया किसी को? उम्मीद है कि समझ नहीं आया होगा। ये उर्दू ही ऐसी है, तो इस महफिल में जो है ना वो, तो अब बाबा जो ने बात की है वो ये सारी बात को एक जुमले में कह दिया। ये पूरा आप इबारत को 10 दफ़ा पढ़ लें तो अगर कुछ समझ आए वो ये एक जुमले में आ गए। वो ये है कि जब हाजिर गायब हो जाता है तो गायब हाजिर हो जाता है। इस पूरी इबारत का एक जुमले में यही मतलब। ये पढ़ के सुनाया तो वो जवाब आ गया। अफा एक जुमले में आ गया कि हाजिर गायब हो जाएगा तो गायब हाजिर हो जाएगा। ठीक है, फिर साथ ये भी कहा कि समझ आए। और ये ऐसा नुक्ता है कि ये रूहानियत की इंतहा है। ठीक है, ये जैसे कि वो पीर साहब ने फरमाया कि ये जो है ना ये सबसे आखिरी जो है ना मंजिल है ना। और उसमें ये भी फरमाया, अगर आपने गौर किया कि ये कश्फ व करामात जो होते हैं ना, ये तो राह के जो है पत्थर हैं जी, जो रास्ते में मिलते हैं इंसान के सफ़र में। तो ये कश्फ व करामात ये तो जो है ना ये मामूली बातें, असल बात जो है ना आपने वो आपको वो मुशाहिदा मिल जाए कि आप जो है ना वो, और जमाल से शुरू है जी, जमील और जमाल से बात शुरू है। बाबा जी ने भी वो बात की है, खूबसूरती की बात, खूबसूरती की बात की है बाबा जी ने कि रूहानियत क्या है, एक खूबसूरती का नाम है। तो ये जमील से शुरू हम नाम। तो अब मेरा शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कभी टूटे फूटे शेर लिख लेता हूँ। तो मौलाना ने आते ही ना मुझे ये इबारत सुनाई, तो मैंने मौलाना से कहा कि जी कल मैंने 3 टूटे फूटे शेर लिखे, वो मैं मुनीब मियाँ से कहूँगा सही कर दें। शहर में गुमनाम रहना था, मेरे बाद मेरा नाम रहना था। शहर में गुमनाम रहना था, मेरे बाद मेरा नाम रहना था। शबे आशूर इजाजत थी, अभी करबला का शबे आशूर इजाजत थी, किसे जाना था किसे रहना था। शबे आशूर इजाजत थी, किसे जाना था किसे रहना था। दरिया यहाँ से गुजरा था। अभी दाता साहब की बात हुई है ना कि 1000 साल पहले दरिया यहाँ से गुजरा, दरिया यहाँ से गुजरा था, निशान देर पार रहना था। दरिया जहाँ से गुजर जाए वो रास्ता बदल लेता है, लेकिन जहाँ से एक दफ़ा गुजर जाए वो निशान ज़रूर छोड़ जाता है। आपने पुराना रावी और बुढ़ा रावी की इस्तिलाह ज़रूर सुनी होगी। तो पुराना रावी और बुढ़ा रावी वो कितना भी पुराना हो जाए उसका निशान बाकी रहता है, और बुढ़ा रावी भी का निशान भी बाकी रहता है। तो ये दरिया जहाँ से गुजर जाए। तो एक दफ़ा मैं महफिल में नहीं, महफिल के अलावा ये गालबन दफ्तर में
دریا جہاں سے گزر جائے وہاں نشان چھوڑ جاتا ہے، اور دریا دل جہاں سے گزر جائے وہاں بھی نشان چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دریا دل جہاں سے گزر جائے، یہ آستانے جو ہیں یہ دریا دل لوگوں کے آستانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور داتا صاحب کے دریا دل ہونے میں کسی کو، داتا صاحب کے روحانیت میں تو ہو سکتا ہے لوگ باتیں کریں، لیکن دریا دل ہونے میں کسی کو، اگر کسی کو ذرا بھی شک ہے تو وہ داتا صاحب جا کے دیکھ لیں کہ دریا دل ہے کہ نہیں ہے۔ جی روحانیت کے اوپر تو باتیں کی جا سکتی، لیکن دریا دل پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، جی کوئی بندہ داتا صاحب کی دریا دلی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بابوں کی روحانیت پہ تو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن بابوں کی دریا دلی پہ کسی نے آج تک یہ سوال اٹھانا ذرا مشکل، ٹھیک ہے جی۔ کیوں جی جواب مل گیا تو صاحب کو، جی حاضر غائب ہو جائے تو غائب حاضر ہو جاتا ہے، آسان سی بات۔ وہ جو اتنی مشکل عبارت تھی، میں یہی تھا کہ میں جب پہلے دن حاضر ہوا تو بابا حضور نے مجھے جو ہے نا وہ اجازت دی۔ مجھے جب پہلی جو آپ نے مجھے نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی، ایسے بیٹھو جیسے نہیں ہو، ایسے بیٹھو جیسے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری عبارت کا یہی خلاصہ۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے بیٹھو جیسے مٹی ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مٹی میں سے پھر پھول نکلتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غائب، جب بیج غائب ہو جاتا ہے تو پھر ہی پھول حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیج ختم ہو جاتا ہے، بیج کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں بیج بویا ہے اگر کھودیں تو بیج تو نہیں ملے گا، تو بیج کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر پھول کا نام و نشان پیدا ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا آخری روحانیت کی منزل یہی ہے۔ علی بھائی یہ جو آپ نے جملے فرمائے ہیں اپنی گفتگو کے جی جی بلند آواز سے، آخر میں جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، جی اسی پر وہ حضرت شاہ نیاز بریلوی کا شعر یاد آ رہا ہے، اگر جی اجازت ہو تو عرض کروں۔ جی جی وہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے مدرسہ میں جس کی بسم اللہ ہو، عاشقوں کے مدرسہ میں جس کی بسم اللہ ہو، کیوں نہ پھر پہلا سبق اس کا فنا فی اللہ ہو۔ پہلا سبق یہی ہوتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ زیرو، اللہ کے سامنے زیرو، جی یہی کہتے ہیں نا، زیرو ہو جاؤ تو بس اتنی سی بات، تو دعا تو پھر فوراً 1 سیکنڈ میں قبول ہو۔ زیرو، وہ ڈاکٹر بابا فرماتے ہیں کہ اللہ زیرو ہونے کی بات ہے، اس کے بعد دعا تو 1 سیکنڈ میں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ زیرو ہو کے دیکھو تو صحیح، دیکھو جو میں نے کل لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ انورٹڈ کاما ہے، یعنی کہ اگر کسی نے دیکھنا ایک بہت شوق ہے نا، اس کو چاہیے زیرو ہو جائے، پھر وہ جو مرضی دیکھ لے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو زیرو سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور کلمہ جو ہے ہمارا، کلمہ توحید جو ہے وہ اتفاق کی بات ہے کہ لا سے شروع ہوتا ہے، نو سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے تو بعد میں آتا ہے، اللہ ہے تو بعد میں آتا ہے، پہلے نو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ گزشتہ محفل میں تو حسن صاحب نہیں تھے، تو ہم نے وہ نکالا تھا لفظ، جو تمام بھائی بھی نہیں تھے، بنیان جو ہے نا، بنیان کا لفظ عربی میں، اس سے عربی میں کون کون سے لفظ نکلتے، وہ کس نے نکالا تھا لاسٹ ٹائم؟ تمہیں صاحب نے یا آپ کے شاگرد نے؟ شاہد صاحب نے نکالا تھا۔ اچھا شاہد صاحب نے، ہاں شاہد صاحب وہ دوبارہ ذرا نکالا، بنیان سے
بنا لفظ تھا اس وقت. ہاں تو وہ آپ سرچ کرتے رہتا. لوگوں کو حق پر یقین ہو جاتی ہے. میرے کہنے سے شاید وہ لطف نہ آتا. چلے اتنے وہ ڈھونڈتے ہیں یہ جو ہے نا لاز ہے. یہ یہاں سے کلمہ توحید شروع ہوتا ہے. بسم اللہ جو قبلہ علی بھائی وہ لاز ہوتی ہے. جی جی. تو وہ ایسے تھا کہ یہ جو بنیان اسم ہے نا اس کا جو مصدر ہے وہ لفظ بنا ہے. جی یہ بنیان کا ہم نے سرچ کیا تھا. ٹھیک ہے مولانا کو یاد ہے. بنا کہتے ہیں بنیاد کو. تو یہ بنا وہی ہے جو اجمیر کے شہنشاہ نے کہا تھا بنا لا الہ آستو سے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیاد ہے. تو دیوار کی بنیاد نہ ہو تو دیوار کتنی دیر قائم رہتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب عربی میں اس کا مطلب جڑ اور بنیاد بنا. اور یہ جو ہے نا ہمارے اردو میں بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے بنیاد کے. تو کلمے کی بنیاد جو ہے لا ہے. اور جو لا کا جو ایبسولوٹ ہے, اگر کائنات میں کسی نے ایبسولوٹ نو کہا تو وہ حسین نے کہا. اس سے بڑا ایبسولوٹ نو جو ہے, اس سے بڑا ایبسولوٹ نو جو ہے وہ کائنات میں کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. اور ایبسولوٹ نو کا مطلب ہے کہ میرا بھائی بھی نہیں. ایبسولوٹ نو کا مطلب ہے کہ میرا بھائی بھی نہیں, میرا قبیلہ بھی نہیں, اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں, میرا کوئی بچہ بھی نہیں. اور یہاں پہ جب بات ہوئی تو یہاں تک جب بات ہوئی تھی تو یہ ایک ہوتا ہے عالم امر, اور عالم امر وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے دنیا میں نظر آتے ہیں اس سے پہلے وہ فیصلے جو ہے نا وہ عالم امر میں ہوتے ہیں. تو عالم امر میں جب کربلا کا فیصلہ ہو رہا تھا تو یہاں تک جب بات آئی کہ بھائی نہیں, بچے نہیں, قبیلہ نہیں, کوئی قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی نہیں. اور تو اس کے بعد بات آئی کہ بہن بھی نہیں. تو امام حسین جو تھے خاموش ہوئے. امام زین العابدین پڑھے اور نے کہا بابا کہہ دیں کہ بہن بھی نہیں.